نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اجتماعی طور پر کھانے کے آداب۔ اس سے پہلے ہم نے جس پر گفتگو کی وہ انفرادی طور پر کھانے کے آداب کے بارے میں تھی۔ اجتماعی طور پہ سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ اسلام اجتماعیت کا مذہب ہے، دین ہے کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ تو اجتماعیت پہ اسلام کتنا زور دیتا ہے کہ جو مومن ہیں وہ کجسد واحد، ایک جسد کی طرح، ایک جسم کی طرح ہیں کہ ایک ذرے کو، ایک حصے کو کچھ اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم دکھتا ہے۔ تو اب اس میں جو آداب ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی مجمع میں کوئی شخص عمر یا علم و فضل میں سب سے بڑا ہو تو کھانے کی تو باقی لوگ جو ہیں وہ کھانے کی ابتدا نہ کریں بلکہ بڑوں کا انتظار کریں۔ لیکن اگر خود مقتدا ہو تو کھانے والوں کے جمع ہونے کے بعد شروع کر دے، لوگوں کو زیادہ انتظار کی زحمت نہ دے۔ یعنی اگر کوئی شخص مجمع میں شخص عمر یا علم و فضل میں سب سے بڑا ہو تو کھانے کی ابتدا نہ کرے بلکہ بڑوں کا انتظار کرے۔ تو اپنے سے بھی بڑوں کا بھی کوئی انتظار کیا جائے، اور اگر خود ہی مقتدا ہو تو پھر کھانے والوں کے جمع ہونے کے بعد شروع کر دے، لوگوں کو زیادہ انتظار کی زحمت نہ دے۔ یعنی بڑوں کا اگر کوئی دعوت ہے تو اس میں بڑوں کا انتظار کر لیا جائے تھوڑا سا، لیکن اتنا انتظار بھی نہ ہو کہ جو لوگ پہلے ہی حاضر ہیں وہ کسی مشکل میں پڑ جائیں۔ تو تھوڑا بہت انتظار کر لینا چاہیے، پہلا ادب۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ کھانے کے وقت امام صاحب کی رائے میں کھانے کے وقت بالکل خاموش نہ رہا جائے بلکہ اچھی باتیں کی جائیں، سلف صالحین کے قصے اور اقوال بیان کریں جو کھانے وغیرہ سے متعلق منقول ہیں، تو بالکل خاموش نہ رہا جائے۔ یہ امام صاحب کا جو ہے وہ طریقہ ہے اور ان کی رائے ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنے اس رفیق کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے جو کھانے میں اس کا شریک ہے، یعنی اس سے زیادہ کھانے کا ارادہ نہ کرے۔ اگر شریک طعام کی مرضی یہ ہو کہ اس کا رفیق کم کھائے تو زیادہ کھانا حرام ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے شریک طعام کے لیے ایثار کرے، یعنی آپ کی نیت جو ہے وہ دوسروں سے کم کھانے کی ہو، دوسروں سے زیادہ کھانے کی نیت نہ ہو۔ کوشش کی جائے کہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کو زیادہ کھانے کا موقع دیا جائے۔ تو یہ تیسرا ادب ہے۔ اور چوتھا ادب یہ ہے کہ اس طرح کھائے کہ شریک طعام کو کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ ایک عالم فرماتے ہیں کہ بہترین کھانے والا وہ ہے جس کے ساتھی کو کہنے کی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ یہ بھی مناسب نہیں کہ لوگوں کے دیکھنے کی وجہ سے وہ چیز چھوڑ دے جس کی خواہش ہو۔ یہ تکلف ہے۔ اس طرح کے تکلفات کو پسند نہیں کیا گیا، یعنی تکلف نہ کرے،
جو ما حضر ہے وہ لے لے، جو کچھ حاضر کیا گیا ہے اس میں سے لے لے، جو جس چیز کی بھوک لگی ہے، تو تکلف نہ کرے کہ جی اب میں بالکل یہ لوں گا ہی نہیں. تو ایسا نہ ہو، تکلف میں نہ پڑے نہ میزبان نہ مہمان. میزبان کا تکلف یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ اسراف کرے کھانے میں، بہت ہی زیادہ ضرورت سے کہیں زیادہ فراہمی کر دے، اور مہمان کا تکلف یہ ہے کہ وہ کھانا کھانے میں اور کھانا ڈالنے میں ذرا ہچکچاہٹ کا اظہار کرے. تو یہ تکلفات جو ہیں یہ بہت زیادہ پسند نہیں ہیں، بلکہ دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد وہی عمل کرنا چاہیے جس کا تنہائی میں عادی ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں بھی آداب کی رعایت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ جی تنہائی میں ہے تو اب آپ بہت زیادہ ڈالتے جا رہے ہیں اور کھاتے جا رہے ہیں. تو اس طرح نہیں، تنہائی کا بھی اپنا ایک آداب ہوتے ہیں، تو وہی آداب جو ہیں وہ اجتماعیت میں بھی اختیار کی جائے، اور جو اجتماعیت کے آداب ہیں وہی تنہائی میں بھی اختیار کی جائے. پانچواں ادب یہ ہے کہ ہاتھ جو ہیں وہ دھو کر کھانا وہ کھایا جائے، اور اگر کوئی ہاتھ دھونے والا برتن آتا ہے تو اس میں ہاتھ دھو لیے جائیں. بعض اوقات ہاتھ دھونے کے لیے برتن پیش کر دیے جاتے ہیں تو اس میں دھو لیا جائے. اگر میزبان کہہ رہا ہے کہ جی ہاتھ دھو لیں تو دھو لیں اور انکار مت کریں. اور چھٹا ادب بہت اہم ہے کہ کے ساتھ کھانے والوں کی طرف نہ دیکھتا رہے اور ان کے کھانے پر نظر نہ رکھے. یعنی اپنے کھانے پر نظر رکھیں، نہ دوسروں کی طرف نظر رکھیں اور نہ دوسروں کے کھانے کی طرف نظر رکھیں. اور اس سے اگلا جو ساتواں ادب ہے وہ یہ ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کرے جو دوسروں کو برا معلوم ہو. مثلاً یہ کہ پیالے میں ہاتھ نہ جھاڑے، یا لقمہ اٹھاتے ہوئے کھانے کے برتنوں پر اپنا سر جھکائے، یا اگر منہ سے کوئی چیز نکال کر پھینکنی ہو تو کھانے والوں کی طرف سے رخ پھینک کر بائیں ہاتھ سے نکالے. اس طرح سے یہ چیزیں نہ کریں. یعنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، تو کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو کہ یعنی دوسرے دیکھنے والوں کو اچھی نہ لگے. تو یہ ہیں جی آج کے جو تنہائی میں کھانا کھانے کے آداب. اور انشاءاللہ جو اگلی نشست ہے اس میں ہم مہمانوں کے سامنے کھانا پیش کرنے کے آداب جو ہیں اس پر ہم گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.